بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیپر ہوا تھا لیکچرر اسلامیات کا 14 اپریل 2017 کو خیبر پختونخوا میں۔ اس کے سوال اور اس سے متعلقہ دیگر جو اہم سوالات ہیں آج انہیں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، اذان میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 6۔ آسان ہے۔ ممکنہ طور پہ اذان کے متعلق یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے محمد کتنی مرتبہ ہے؟ تو کیا جواب ہوگا آپ لوگوں کا؟ 4 مرتبہ۔ محمد 4 مرتبہ ہے اذان میں۔ کوئی اور اسکالر بتائے، شاباش جلدی سے۔ جی سوری، میں نے قرآن پاک کا سوال صحیح طرح سے سنا نہیں۔ ہاں، قرآن پاک میں 4 مرتبہ ہے، بالکل۔ اذان میں کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ ہے، شاباش۔ اتنے مرد ہیں، اذان دینا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں محمد اذان میں 2 مرتبہ ہے۔ اذان کے متعلق 3 سوال بڑے مشہور ہیں اور کئی دفعہ پوچھے جا چکے ہیں۔ نمبر 1، مؤذن رسول وہ کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا سوال، اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی کہ مؤذن رسول، یہ بہت عام سوال ہے۔ آج کل جو پیپر میں پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال نے اذان کے الفاظ کس سے سیکھے ہیں؟ یہ لیکچرر کے ٹیسٹ میں بھی نہیں بلکہ جو جرنل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ حالانکہ جرنل میں آسان سوال پوچھے جاتے ہیں، لیکچرر تو پورا سبجیکٹ ہی آپ کا اسلامیات کا ہے، وہاں 8-10 سوالات میں سے ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت بلال نے اذان کے الفاظ سیکھے کس سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی۔ اذان کے بارے میں خواب بھی انہوں نے دیکھا تھا۔ ایک تیسرا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اذان کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 2 سوالوں میں آپ کنفیوز بالکل بھی نہ ہوں۔ نمبر 1، اذان کے الفاظ سکھانے والا حضرت عبداللہ بن زید ہے، اذان کا مشورہ دیا حضرت عمر نے، اور پھر سب سے پہلے جنہوں نے اذان دی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سب سے پہلے جس نماز کے لیے اذان دی گئی وہ نماز فجر ہے۔ اور 2 اور سوال جو 1 سے 2 مرتبہ پیپر میں آئے ہیں، اذان کی مشروعیت، یہ 1 ہجری کا واقعہ ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ فتح مکہ کے موقع پہ اذان دینے والے صحابی کون ہیں؟ تو وہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو گویا کہ میں نے اذان کے حوالے سے 6 سے 7 اہم سوال آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں۔ سورۃ النصر میں یہ نماز جو ہے 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے، تو پھر اذان 1 ہجری میں پہلے کیسے دی گئی ہے؟ کیا 2 ہجری میں فرض ہے جی؟ نماز 2 ہجری میں نہیں، نماز معراج کے موقع پہ فرض ہوئی ہے۔ 5 نمازیں معراج کے موقع پہ فرض ہوئی تھیں۔ باقی آپ کے سوال کو آخر میں ہم مزید دیکھیں گے، باقی بھی اسکالر کوشش کریں سوال آخر میں کریں۔ اگلا سوال ہے، سورۃ النصر میں کس فتح کا ذکر ہے؟ تو فتح مکہ کا ذکر ہے، یہ یہاں پہ درج ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سورۃ النصر کے حوالے سے جو سوال پوچھے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ کس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا وصال کی طرف اشارہ ہے؟ وہ بھی یہی صورت ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی آ چکا ہے، اس صورت کے نزول پر یا اس صورت کو سن کر
कौन से सहाबी रोने लगे, तो इसका जवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और ये सूरत जो है 3 आयात पर मुश्तमिल है। आखिरी सवाल इस सूरत के हवाले से ये है कि मुकम्मल जो आखिरी सूरत नाजिल हुई, पूरी सूरत एक साथ जो नाजिल हुई 114 नंबर पे नुज़ूल के एतबार से, वो यही सूरतुन नस्र है। वुज़ू में कितनी सुनते हैं? वुज़ू में सुनते जो हैं 13 हैं। फ़राइज़ के बारे में सवाल आया है तो वुज़ू में फ़राइज़ जो हैं 4 हैं। तीसरा सवाल जो वुज़ू के हवाले से कम अज़ कम 8-10 दफ़ा आया है वो ये है वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम वग़ैरह के अहकामात जो हैं वो किस सूरत में हैं? तो आपको पता है किस सूरत में है? सूरतुल माइदा। शाबाश, ये बहुत ही अहम और मशहूर सवाल है। वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम के अहकामात जो हैं वो सूरतुल माइदा में है। अगला सवाल ये है सूरतुल फ़ातिर का दूसरा नाम क्या है? तो सूरतुल फ़ातिर का दूसरा नाम जो है सूरतुल मलाइका है, क्योंकि इस सूरत के शुरू में मलाइका का, फ़रिश्तों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा किया कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को 2-2, 3-3 परों वाला बनाया है, इसलिए इसका एक नाम सूरतुल मलाइका भी है। सूरतुल फ़ातिर के बारे में एक सवाल कि अलहम्द से जो 5 सूरतें शुरू होती हैं उनमें से एक और आखिरी सूरत यही है। अलहम्द से 5 सूरतें शुरू होती हैं, आखिरी सूरत जो है फ़ातिर है। फ़ातिर के बारे में एक सवाल ये पूछा गया है, फ़ातिर का माना क्या है? तो फ़ातिर का माना है पैदा करने वाला, बनाने वाला। सूरत तूर में किस कौम की तबाही का ज़िक्र है? इस सवाल को ज़रा समझें। ये सूरत तूर जो है ये दुरुस्त नहीं है। ग़ालिबन पास्ट पेपर में भी यही लिखा था, इसलिए हमारी किताब में भी यही है। तो असल में ये है सूरत ज़ारियात, जो तूर से मुत्तसिल पहली सूरत है। तो सूरत ज़ारियात में कौम फ़िरऔन की तबाही का ज़िक्र है। सूरत तूर में किसी कौम का तज़किरा नहीं है। हाँ, कुफ़ार का, मुशरिकीन मक्का का तज़किरा है, बाकी कौम फ़िरऔन का तज़किरा नहीं है। हाँ, सूरत तूर के हवाले से एक सवाल कि हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इसी सूरत को सुनकर मुसलमान हुए थे। कोहे तूर वो पहाड़ है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज किया गया था। और बैत मामूर जो आसमानों में फ़रिश्तों का क़िबला है, इसका ज़िक्र भी सूरत तूर में है, मक्की सूरत है। मुअव्वज़तैन ये कौन सी 2 सूरतें हैं? ये सवाल काफ़ी दफ़ा पेपर में आया है। तो कुरान की आखिरी जो 2 सूरतें हैं सूरतुल फलक और सूरतुन नास, इनको मुअव्वज़तैन भी कहा जाता है। जादू के तोड़ के लिए जो सूरतें पढ़ी जाती हैं वो भी यही 2 सूरतें हैं। यहूदियों का अपने मुताल्लिक़ क्या अक़ीदा था? अगला सवाल है। तो यहूद जो कहते थे अपने आप को नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, कि हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह की औलाद हैं, तो ये उनका अपने मुताल्लिक़ अक़ीदा था। पेपर के हवाले से यही ऑप्शन दुरुस्त था। इसके अलावा इनका ये भी अक़ीदा है कि हम महबूब हैं। इसके अलावा इनका ये भी अक़ीदा है कि हम जहन्नम में नहीं जाएंगे। अगर हमें जहन्नम में जाना पड़ा तो हम सिर्फ़ चंद दिन के लिए जाएंगे। बहरहाल पेपर में जो ऑप्शन था उसके मुताबिक दुरुस्त जवाब यही था कि यहूद अपने आप के मुताल्लिक़ ये नज़रिया और ख़्याल रखते हैं वो अल्लाह की औलाद है। सूरत मुहम्मद, इसका दूसरा नाम सूरतुल क़िताल है, क्योंकि इस सूरत में क़िताल के, लड़ाई के अहकामात हैं, तरीक़े का ज़िक्र है, क़ैदियों का ज़िक्र है, तो इसलिए इसका एक नाम सूरतुल क़िताल भी है। सूरत मुहम्मद मदनी सूरत है और इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म ये कुरान मजीद में 4 मरतबा है। बाकी सूरत मुहम्मद में जन्नत में दूध, शराब और खालिस शहद की नहरें जो हैं इनका ज़िक्र इसी सूरत मुहम्मद में है। पूरे कुरान में इसी जगह पे
تذکرہ ہے کہ جنت میں دودھ کی، شہد کی، شراب کی نہریں ہوں گی۔ اگلا سوال ہے سورۃ النجم میں کس چیز پر زور دیا گیا؟ تو اس صورت میں توحید پر زور دیا گیا ہے۔ سورۃ النجم کے حوالے سے اسکالر 4 سوال ہیں۔ نمبر 1 کہ اس میں 3 بتوں کا ذکر ہے، 3 بت، جن میں سے لات، منات اور عزا، ان 3 بتوں کا جو ذکر ہے وہ اسی صورت میں ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ اس صورت میں توحید پہ زور دیا گیا ہے۔ ایک سوال یہ ہے آیت کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ یہ آیت کس صورت کا حصہ ہے، آگے وہ پیپر بھی ہم دیکھیں گے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ وحی الہی ہی ہے۔ اس کا ذکر بھی سورۃ النجم میں ہے۔ قرآن مجید میں آپ سب جانتے ہیں 14 سجدے ہیں۔ نزول کے لحاظ سے جو سب سے پہلا سجدہ ہے وہ اسی سورۃ النجم میں ہے، نزول کے لحاظ سے پہلا سجدہ۔ اور ایک سوال جو اس کے حوالے سے ہے وہ ہے معراج کا واقعہ۔ جیسا کہ معراج کا واقعہ سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے، اسی طرح معراج کا واقعہ اس سورت کے شروع میں بھی ہے۔ قاب قوسین او ادنا، کہ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے جیسے تیر کمان یا 2 کمان جو ہیں قریب ہوتے ہیں۔ بہرحال واقعہ معراج پورے قرآن مجید میں 2 صورتوں میں اس کا ذکر ہے، ایک سورت بنی اسرائیل ہے اور ایک یہی سورۃ النجم ہے۔ خمس سے کیا مراد ہے؟ خمس جو ہے 5ویں کو کہتے ہیں، مال غنیمت کا 5واں حصہ یہ خمس ہے۔ مال غنیمت کے کل 5 حصے کیے جاتے ہیں، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جبکہ 5واں حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ جو سورۃ انفال ہے اور جہاں سے 10واں پارہ شروع ہوتا ہے اس میں اسی خمس کا تذکرہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ تو اس حوالے سے ایک سوال یہ بن سکتا ہے، بلکہ پوچھا بھی گیا ہے، مال غنیمت کے متعلق احکامات جو ہیں وہ کس صورت میں ہیں؟ تو مال غنیمت کے متعلق احکامات آپ کو پتہ ہوگا سورۃ انفال ہے۔ سورۃ انفال نہیں، سورۃ انفال، کیونکہ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملا تھا اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کس چیز کا مہینہ ہے؟ تو یہ ہے مواسات کا مہینہ۔ مواسات کا مطلب غمخواری۔ تو چونکہ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں مسلمان، خالی پیٹ رہتے ہیں سارا دن، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، خواہشات نفس سے، تو یہ گویا کہ غریبوں کے ساتھ ایک طرح سے ہمدردی ہے۔ تو رمضان المبارک کا ایک نام شہر مواسات بھی ہے۔ اور سید الشہور ہے۔ سید الشہور کا سوال بھی آیا ہے کہ مہینوں کا سردار مہینہ جو ہے وہ رمضان ہے۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے وہ رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ ارکان اسلام میں سے سوال لیا گیا ہے۔ کل بھی ہم نے جو پیپر حل کیا تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے ارکان اسلام سے کتنے سوال تھے۔ تو ارکان اسلام کے زیادہ سے زیادہ اگر اہم سوال بنے وہ 50 سے 70۔ کلید اسلامیات والیوم 1 میں بھی وہ موجود ہیں، 2 میں بھی وہ سوال موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کسی جگہ سے بھی ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے آپ اپنی تیاری کو مستحکم کریں۔ مثلاً ارکان اسلام کے اس حصے کو کر لیں، ازواج مطہرات یہ ایک حصہ ہے۔ تو اس وقت بڑی بڑی کتابیں پڑھنا، ادھر ادھر ذہن کو منتشر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ٹو دا پوائنٹ اہم چیزیں دیکھیں۔ تو رمضان المبارک جو ہے یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ اگلا سوال ہے فقہ مالکی کے بانی امام مالک بن انس ہیں
रहमतुल्लाह अलैह। रात भी हमने इसी को डिस्कस किया था। रात फ़िक़्ह मालिकी के हवाले से क्या सवाल था, मुअत्ता के मुताल्लिक़ मैंने आपको बताया था, आगे सवाल आएंगे। तो मुअत्ता के मुसन्निफ़ कौन हैं, रात हमारा ये सवाल था। तो तब हमने पढ़ा था कि फ़िक़्ह मालिकी के बानी भी यही हैं। पैदाइश के हवाले से सवाल 93 हिजरी और वफ़ात जो है 179 हिजरी। नमाज ईद में कितनी ज़ैद तकबीरें होती हैं, तो कुल 6 ज़ैद तकबीरें होती हैं। 3 ज़ैद तकबीरें वो रकात अव्वल में और 3 दूसरी रकत में। नमाज ईद की जो कुल रकात हैं वो 2 हैं, 2 रखते हैं। और इसी तरीके से नमाज ईद पढ़ने का हुक्म जो है ये 2 हिजरी को मिला था। नमाज जुमा कब फ़र्ज़ हुआ, तो इसका जवाब है हिजरत से पहले। ये तहकीकी जवाब है। नमाज जुमा इसकी फ़र्ज़ियत मक्की ज़िंदगी में हो चुकी थी। अच्छा, आप बता सकते हैं इस्लाम के पहले सफ़ीर कौन हैं? शाबाश। तो अब मैं आपको यही बात बताने लगा हूँ। इस्लाम के जो पहले सफ़ीर हैं मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रसूलुल्लाह ने इनको मदीना की तरफ सफ़ीर बना के भेजा और फिर आप मुकरी के लक़ब से मशहूर हुए। अभी रसूलुल्लाह मक्का में तशरीफ़ फरमा थे, आपने ख़त के ज़रिए इनको आगाह किया लोगों को नमाज जुमा पढ़ाएं। इससे यही मालूम होता है नमाज जुमा की जो फ़र्ज़ियत है वो हिजरत से पहले है। तो सबसे पहले तारीख़ इस्लाम में नमाज जुमा का एहतमाम जिन्होंने किया था वो असाद बिन ज़ुरारा हैं, क्योंकि हज़रत मुसअब बिन उमैर उन्हीं के घर में ठहरे हुए थे। तो असाद बिन ज़ुरारा चूँकि मेज़बान भी थे और उन्हीं का महल्ला था, उन्हीं का इलाका था, तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया कि नमाज जुमा के लिए। और इमामत करवाने वाले जो हैं वो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। 40 नमाजी थे। सबसे पहली जो नमाज जुमा पढ़ी गई उसमें 40 नमाजी थे। एक दूसरा सवाल वो भी पेपर में आ चुका है, वो ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा पढ़ाई तो उस वक्त जो नमाजी थे वो 100 थे। आप क़ुबा में तशरीफ़ लाए, क़ुबा में आपने क़याम किया। जब वहाँ से आगे मदीना के लिए आप निकले, जुमा का दिन था, तो महल्ला बनु सालिम में नमाज जुमा का वक्त हुआ। आपने नमाज पढ़ाई और उसमें जो नमाजी थे वो 100 थे। अगला सवाल है, किसी भी दीन का ना मानने वाला क्या कहलाता है? तो ऐसे शख्स को मुल्हिद कहा जाता है। मुल्हिद जो है वो खुदा का मुनकिर होता है, किसी भी दीन को नहीं मानता, ना बुत परस्ती को, ना इस्लाम को, ना हिंदू, ना ईसाईयत। मुल्हिद के बारे में तो ये सवाल है। एक सवाल है दहरिया के मुताल्लिक़। दहर का माना है ज़माना, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। दहरिया के मुताल्लिक़ भी सवाल आया है कि जो कहते हैं सब कुछ ज़माना है, ज़माने से ही सब कुछ है, वो कौन होते हैं? या यूँ कि खुदा के मुनकिर जो हैं वो दहरिया होते हैं। इनमें जो फ़र्क है वो आप समझें। दहरिया जो होता है वो खुदा के वजूद के बारे में शक का क़ैल होता है, जबकि मुल्हिद जो है वो खुदा के वजूद का पक्का मुनकिर होता है। तो गोया कि दहरिया थोड़ा सा कम है, मुल्हिद उससे भी ऊपर है। दहरिया को खुदा के वजूद के होने या न होने के बारे में कुछ न कुछ शक होता है, जबकि मुल्हिद यकीनी तौर पे खुदा के वजूद की नफ़ी करता है। तो जो शख्स किसी भी दीन को नहीं मानता वो मुल्हिद कहलाता है। यहूदी किस फ़रिश्ते को अच्छा नहीं समझते थे? यूँ भी सवाल आता है, यहूदी किस फ़रिश्ते को अपना दुश्मन समझते थे? तो इसका जवाब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है।
حضرت جبریل کا نام قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور سید الملائکہ بھی ہیں، وحی لانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ بہرحال یہ یہودیوں کے متعلق یہ جو سوال ہے یہ کم از کم ہماری کتاب میں مختلف پیپرز میں آپ کو 3 سے 4 جگہ پہ ملے گا، تو یہ بھی اہم سوالات میں سے ہے۔ یہودی جس فرشتے کو دشمن سمجھتے ہیں وہ حضرت جبریل ہے۔ حج میں کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ تو حج میں خطبوں کی تعداد جو ہے یہ 3 ہے۔ یہ 100% درست اس کا جواب ہے کہ حج میں جو کل خطبے ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں۔ الدخان کا کیا معنی ہے؟ تو دخان کا معنی دھواں۔ رات بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ رات جو سوال تھا وہ یہ تھا کثیر وزن والی صورت کون سی ہے؟ تو کثیر وزن والی صورت دخان ہے، اور دخان کا لفظی معنی ہے دھواں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھودی؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ قبر جو تھی وہ اس کو کہتے ہیں بغلی، مدینہ کی جو مٹی تھی اس لحاظ سے یہی قبر مبارک کھودی گئی۔ بہرحال یہ سوال بھی 1 پیپر میں پوچھا گیا ہے، اسی طریقے سے لیکچرر کے پنجاب کے پیپر میں بھی پوچھا گیا ہے، FPSC کے پیپر میں بھی، اور خیبر پختونخوا کے پیپر میں بھی۔ سورۃ الواقعہ آخری منزل میں ہے اور 27ویں پارے میں ہے، مکی صورت ہے۔ اذا وقعت الواقعہ۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت 2 ہجری ہے۔ اکثر و بیشتر احکامات جو ہیں وہ 2 ہجری میں، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے وضو ہے، جیسے نماز ہے، اور اسی طریقے سے جہاد کی فرضیت ہے، تحویل قبلہ ہے، تیمم کے احکامات ہیں وغیرہ۔ زکوٰۃ کے مصارف، کئی دفعہ یہ سوال آیا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت 60 ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف میں سے جو 8 مصرف ہیں، ہر مصرف کے بارے میں سوال آ چکا ہے۔ پہلا مصرف کون سا ہے؟ دوسرا کون سا ہے؟ عاملین سے کیا مراد ہے؟ غارمین سے کیا مراد ہے؟ مؤلفۃ القلوب سے کیا مراد ہے؟ ان کا حصہ کس نے ساقط کر دیا تھا؟ تو ایک سوال جو ہے آ چکا ہے۔ ابن السبیل سے کون مراد ہے؟ یہ آپ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 دیکھیں، لازمی اور اہم ترین سوالات میں سے ہے۔ نہ صرف یہ کہ مصارف زکوٰۃ والی آیت، بلکہ ہر مصرف کے بارے میں پوچھنا یہ بھی اہم ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے 2 ہجری ہے، اور باقاعدہ اس کی جو وصولی ہوئی ہے وہ 9 ہجری ہے۔ یعنی دیکھیں تدریجاً آہستہ آہستہ لوگوں کو مال خرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں سب سے پہلا جو فتنہ کھڑا ہوا، آگے یہ سوال بھی آ رہا ہے، ارتداد کا فتنہ، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو زکوٰۃ کی جو باقاعدہ وصولی ہوئی ہے، عاملین کا جو تقرر ہوا ہے وہ 9 ہجری ہے۔ باقی زکوٰۃ کے مصارف جو متعین کیے گئے ہیں یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت زیادہ اہم ہے، یہ 2 ہجری کو۔ سورۃ الزمر کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت حبشہ سے پہلے سورۃ زمر کا نزول ہوا۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے، مومنوں کو ترغیب دی گئی، جس کی وجہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا ان کے لیے آسان ہوا۔ بہرحال سورۃ الزمر مکی صورت ہے، حبشہ کے ہجرت کے اشارے اسی میں ملتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں 2 نمازیں فرض تھیں۔ اب وہ 2 نمازیں کون سی ہیں؟ کتابوں میں 2 باتیں آتی ہیں، فجر اور شام۔ تو اس کی تعیین میں ایک تو یہ ہے نماز فجر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ابتدائی نماز، پہلی نماز دن کی وہ نماز فجر ہے۔ شام والی نماز کے حوالے سے کتابوں میں 2 قول ملتے ہیں، عصر بھی اور مغرب بھی، بعض میں عشاء بھی۔ بہرحال اکثر کتب سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے وہ نماز عصر ہے، اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے
सूरत अल-बक़रा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलात वुस्ता की ताकीद की है। तो इब्तदाई दौर में 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थीं, तो वो अभी जो आमना ग़ालिबन सवाल कर रही थी, कलमा पढ़ने के फ़ौरन बाद जो मुसलमानों पे अमल फ़र्ज़ हुआ है वो नमाज है। 2 नमाज़ें थीं, कोई ख़ास इसके लिए पाबंदियाँ भी नहीं थीं, नमाज में बोल भी सकते थे। फिर मेराज के मौके पे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई हैं। 2 हिजरी को नमाज़ों की 2 रकतों में इजाफ़ा किया गया है। ज़ोहर, असर और इशा के इनकी अब 4-4 रकतें होंगी और बाकी फ़जर को उसी तरीके से बरकरार रखा गया। मगरिब में 1 रकत का इजाफ़ा किया गया। अरब मुस्तारबा ये किसकी औलाद हैं? ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। नस्ली लिहाज से अरब की 3 किस्में हैं। एक है अरब बाइदा जो नेस्तो नाबूद हो गए, ख़त्म हो गए अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, कौम आद समूद। दूसरे जो हैं ना उनको अरब आरिबा कहते हैं, ये असली अरब हैं। अरब आरबा या इनको कहतानी अरब भी कहते हैं, जो यमनी थे, यमन के बाशिंदे। जबकि अरब मुस्तारबा वो अरब हैं जो बाहर से आके सरज़मीन अरब में आबाद हुए, जैसे हज़रत हाजरा और उनका बेटा हज़रत इस्माईल। ये लोग आए थे अल्लाह के हुक्म से किनान से आकर यहाँ आबाद हुए, और फिर बनु जुरहम का एक कबीला यहाँ पे आके आबाद हुआ। उन्हीं से इन्होंने अरबी ज़बान सीखी। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद यहाँ पे फैली, और अरब मुस्तारबा के जो नबी हैं पहले वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, और इनके जद्द आला या जद्द अमजद जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। ये तीनों सवाल अहम हैं। अरब की किस्में, बाइदा कौन हैं, मुस्तारबा कौन हैं, और इसी तरीके से आरिबा कौन है। मुस्तारिबा। ग़ज़वा बदर के बाद कौन सी सूरत नाजिल हुई? सूरतुल अनफ़ाल पीछे भी हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 हिजरी को ये सूरत नाजिल हुई है। माल गनीमत के मुताल्लिक़ तफसीली अहकामात हैं इसमें। अनफ़ाल नफ़ल की जमा है और इसका माना है माल गनीमत। तो इस सूरत में अल्लाह ने ग़ज़वा बदर का ज़िक्र किया है और कुछ इसके हालात भी हैं। इस सूरत में एक अहम वाक़या की तरफ इशारा भी है, वो है दारुन नदवा में कुफ़ार का इजलास। दारुन नदवा में हिजरत से पहले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ काफ़िरों ने एक मशवरा किया कि कैसे रसूलुल्लाह का रास्ता रोका जाए, इसकी तरफ इशारा भी इसी में है। बहरहाल सूरत अनफ़ाल के हवाले से जो सवाल पूछे जा चुके हैं उनमें से एक तो ये है, एक सवाल ये भी है फ़रिश्तों की तादाद जो ग़ज़वा बदर में उतरे थे, तो इसका दुरुस्त जवाब 1000 फ़रिश्ते हैं। ये सवाल पेपर में आया है कई दफ़ा। और इसी तरीके से किस ग़ज़वा से पहले मुसलमानों पे नींद तारी कर दी गई या बारिश बरसाई गई, इसका ज़िक्र भी इसी ग़ज़वा सूरत अनफ़ाल में है। एक और सवाल जिसने आप लोगों को उलझन में डाला हुआ है कि सूरत अनफ़ाल में किन 2 गिरोहों का ज़िक्र है। तो सूरत अनफ़ाल में 2 गिरोह जिनका ज़िक्र है वो एक अबू सुफ़ियान का काफ़िला था जो मुल्क शाम से आ रहा था, ये 100% दुरुस्त है, अबू सुफ़ियान का काफ़िला। जो दूसरा गिरोह था वो अबू जहल जो मक्का से आ रहा था। तो इन 2 गिरोहों में से एक गिरोह के मुताल्लिक़ अल्लाह ने वादा किया था। तो ये कुछ सवाल सूरत अनफ़ाल के हवाले से अहम है। मदनी सूरत है ये। सूरत सबा मक्की सूरत है और अलहम्द से शुरू होने वाली ये 4थे नंबर पे है सूरत। मौजूदा तरतीब में ये 34वें नंबर पे है। सूरत सबा के हवाले से एक सवाल ये आया है
کہ جس قوم کا تذکرہ ہے اس صورت میں وہ قوم کہاں پہ آباد تھی، تو وہ قوم یمن میں آباد تھی، قوم سبا یمن میں آباد تھی۔ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد 19 ہے، اس کا تذکرہ سورۃ المدثر میں ہے، علیہا 19۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ سوال بھی ارکان اسلام میں سے ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک مسنون اعتکاف ہے، سنت اعتکاف، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ ایک ہے نفلی اعتکاف، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت سے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ واجب اعتکاف ہے، یعنی اعتکاف کے لیے نظر مان لینا، منت مان لینا۔ تو یہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہ سوال بھی پیپر میں آیا ہے، تو اس کا لفظی معنی ہے رکنا۔ اچھا جی، روزے کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ تو روزے کی کل قسمیں جو ہیں وہ 8 ہیں۔ اگر ہم ان کو مزید کلوز کریں تو 3 قسمیں بھی ہیں، فرض معین، فرض غیر معین اور پھر نفلی روزہ۔ لیکن مجموعی لحاظ سے جو روزے کی قسمیں بنتی ہیں وہ 8 قسمیں ہیں، اور پیپر کے حوالے سے درست جواب بھی یہی تھا کہ روزے کی مجموعی قسمیں 8 ہیں۔ اب جو نصابی کتابیں ہیں ان میں روزے کی یہی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلفائے راشدین کے حوالے سے آپ تمام سکالر جو ہیں ہر خلیفہ کے متعلق یہ یاد رکھیں کس ماہ میں ان کی وفات ہوئی ہے، کس دن ان کی وفات ہوئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے والے کون تھے۔ یہ انتہائی اہم سوالات میں سے ہے۔ تو حضرت ابو بکر واحد خلیفہ ہیں جن کی طبعی وفات ہوئی ہے، باقی تینوں شہید ہوئے۔ تو نماز جنازہ پڑھانے والے حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر کی نماز جنازہ پڑھائی تھی حضرت صہیب رومی نے، اور حضرت عثمان کی نماز جنازہ حضرت جبیر بن مطعم نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ لازمی آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور ان کی تاریخ شہادت بھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو دیگر سوالات پوچھے جا چکے ہیں ان میں سے آپ کا نام، اسلامی نام بھی پوچھا گیا ہے۔ تو آپ کا اسلامی نام آپ سب کو پتہ ہوگا، عبداللہ ہے، اور اسلام سے پہلے جو آپ کا نام تھا وہ عبد الکعبہ۔ لقب کے متعلق بھی سوال آیا ہے، کس وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا؟ تو واقعہ معراج کی سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی، اس وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا۔ اسی طریقے سے یہ کہ سفر ہجرت میں کون تھے آپ کے ہمراہ؟ تو حضرت صدیق اکبر۔ غار ثور میں پہلے کون داخل ہوئے؟ اس کا جواب بھی حضرت صدیق اکبر۔ اسی طرح یار غار، یہ سوال بھی آیا ہے، حضرت صدیق اکبر ہیں۔ ثانی اثنین، اس سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے ان کے؟ تو اس کا جواب بھی حضرت ابو بکر ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ سب سے گھر کا سارا سامان کس نے دیا؟ تو اس کا جواب بھی حضرت ابو بکر ہے۔ تاریخ اسلام کے پہلے امیر الحج کون تھے؟ تو اس کا جواب بھی حضرت صدیق اکبر ہے۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں آپ کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کس نے کی؟ تو جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ کچھ سوال جو ہیں وہ پوچھے جا چکے ہیں حضرت صدیق اکبر کے متعلق۔ باقی آپ کے غلاموں کے متعلق بھی کہ حضرت بلال کو کس نے خرید کر آزاد کیا، عامر بن فہیرہ کس کے غلام تھے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ طائف میں حضرت صدیق اکبر کا کون سا بیٹا زخمی ہوا تھا؟ تو
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کون سا فتنہ سب سے پہلے اٹھا، اور تدوین قرآن کا دوسرا دور، اسی طریقے سے جنگ یمامہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسلمہ کے خلاف، کم از کم میرے خیال میں اگر ہم ان کو جمع کریں تو حضرت صدیق اکبر کے متعلق ہمیں 20 کے قریب سوالات پاسٹ پیپر سے مل سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ سورۃ القصص میں مذکور ہے۔ سورۃ القصص مکی صورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ ہے، 136 مرتبہ۔ آگے چل کے یہ سوال بھی آئے گا۔ قارون کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے، اور قارون کا زمین میں دھنسایا جانا خزانوں سمیت، اس کا ذکر بھی سورۃ القصص میں ہے۔ زرتشت مذہب میں برائی کے دیوتا کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اہرمن کہتے ہیں۔ جیسے یہ سوال پوچھا گیا ہے، اچھائی کے دیوتا اور خیر کے دیوتا کے بارے میں بھی پوچھا گیا ہے، جس کو جو ہے اہورا مزدا بھی کہتے ہیں، جس کو یزداں بھی کہتے ہیں۔ اس سے ایک تیسرا سوال بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ زرتشت مذہب میں کتنے خداؤں کا تصور ہے؟ تو جواب ہے 2۔ 2 خدا کہنے سے باز آ جاؤ، 2 خدا نہ بناؤ، اس کا ذکر جو ہے سورۃ نحل میں ہے۔ یہ سارے سوال پاسٹ پیپر کا حصہ ہیں۔ تو اس مذہب میں 2 خدا ہیں، خدائے خیر، خدائے شر۔ خدائے خیر جو ہے وہ یزداں یا اہورا مزدا ہے، اور خدائے شر جو ہے وہ اہرمن ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام کس زوجہ کے ساتھ گزارے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ہفتہ انہی کے حجرے میں آرام کیا۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الوصال کا آغاز کس کے گھر سے ہوا، یعنی اس دن کن کی باری تھی؟ تو اس کا جواب آپ میں سے کسی کو آتا ہے؟ شاباش، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سورۃ الرحمن میں 78 آیات ہیں، 3 رکوعات ہیں۔ سورۃ الرحمن کے حوالے سے 4 سوال پوچھے گئے ہیں۔ ایک تو یہی ہے آپ کے سامنے، اور ایک مشہور سوال جو 10 سے زائد مرتبہ پوچھا گیا ہے وہ ہے عروس القرآن کون سی صورت ہے؟ تو عروس القرآن یہی سورۃ الرحمن ہے۔ ایک سوال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کتنی مرتبہ ہے؟ یہ 31 مرتبہ ہے۔ اس سوال کو اب یوں بھی پوچھا گیا ہے کہ کس صورت میں ایک آیت کو بار بار دہرایا گیا ہے، یا بار بار تکرار جو ہے وہ کس صورت میں ہے؟ تو وہ سورۃ الرحمن میں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے جی؟ 5 نمازوں میں فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے۔ 5 نمازیں، ان میں سنت اور نوافل کو نکال کے صرف فرض رکعتیں جو ہیں وہ 17 ہیں۔ چلیں آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ 5 نمازوں میں جو کل رکعتیں ہیں وہ کتنے ہیں؟ 48 ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان میں نوافل بھی، ان میں سنت بھی شامل ہیں۔ فرض رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے۔ یہ سوال ارکان اسلام سے لیا گیا ہے۔ بالغ مسلمان پر کس صورت میں نماز فرض نہیں ہے؟ جب دماغی توازن درست نہ ہو تو اس صورت میں اس پہ نماز فرض نہیں ہے۔ آپشن کے مطابق یہی درست جواب تھا۔ اسی طریقے سے اس کا جواب یہ بھی ہے، بن سکتا ہے کہ کوئی بے ہوش ہو جائے اور پھر 5 نمازوں کا وقت اس پہ گزر جائے، تو پھر تب تک اس پر نماز فرض نہیں ہے جب تک وہ ہوش میں نہ آئے۔ متفقن علیہ کسے کہتے ہیں؟ تو حدیث کی وہ کتاب، حدیث کی وہ قسم جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہو، اس کو متفقن علیہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ حدیث جو حدیث کی ان دونوں کتابوں میں مذکور ہو تو وہ متفقن علیہ ہے۔ یہ سوال بھی کم از کم 5 مرتبہ تو پوچھا جا چکا ہے، اور متفقن علیہ کی روایات کی تعداد 1906 ہے۔ اللؤلؤ والمرجان میں وہ روایات جو ہیں جمع کر دی ہیں محمد فواد عبد الباقی نے۔ 4 کتب کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے انجیل کو اناجیل اربع کہا جاتا ہے۔
4 اناجیل ہیں، انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل مرقس، جن ان کے مؤلف ہیں، اور انجیل یوحنا۔ تو ان چاروں کو اناجیل اربع کہا جاتا ہے۔ انجیل کے حوالے سے جو ایک دوسرا سوال آیا ہے وہ اس کا معنی ہے کہ انجیل کا معنی کیا ہے، وہ خوشخبری ہے۔ تیسرا سوال جو پوچھا گیا ہے کہ کس نبی پر اس کا نزول ہوا، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ چوتھا سوال جو ہے وہ اس کی ترتیب نزولی کے متعلق پوچھا گیا ہے، تو یہ ترتیب میں تیسرے نمبر پہ ہے۔ پہلے نمبر پہ تورات، پھر زبور، پھر انجیل، اور آخری آسمانی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ عقیدہ تثلیث، تو انجیل والا سوال جو ہے نا یہ تقابل ادیان سے ہے، آپ اس کو انبیاء والے پورشن سے بھی ملا سکتے ہیں۔ عقیدہ تثلیث، اس میں کون شامل ہیں؟ باپ، یہ اقنوم اول ہے، اور بیٹا یہ اقنوم ثانی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ روح القدس ہے۔ ان تینوں سے مل کر ایک خدا تشکیل پاتا ہے۔ ایک سوال تثلیث کے متعلق یہ ہے کہ یہ عقیدہ تثلیث ہے کن کا؟ تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ کسی بھی دین سے پھر جانے والے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مرتد کہتے ہیں۔ جو دین سے پھر جائے وہ مرتد ہے۔ ویسے اصطلاح میں تو مرتد وہ ہے جو دین اسلام سے پھر جائے۔ مرتد کے حوالے سے 3 سوال اہم ہیں۔ ایک یہی، دوسرا جو ہے ارتداد کا لفظی معنی۔ ارتداد کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہ 4 دفعہ پوچھا جا چکا ہے۔ تو ارتداد کا لفظی معنی ہے پلٹ جانا۔ ارتداد کا لفظی معنی کیا ہے؟ پلٹ جانا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے مرتد کی سزا۔ تو مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ سورج گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نماز کسوف۔ سورج گرہن، چاند گرہن، دونوں سوال آئے ہیں۔ چاند گرہن کے وقت جو ہے وہ خسوف ہے، اور سورج گرہن کے وقت جو ہے وہ کسوف ہے۔ بارش کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ یہ سوال بھی آ چکا ہے، وہ استسقاء ہے۔ بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ تینوں اہم سوال ہیں۔ یہاں آتے ہوئے بھی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، جلد بازی کی وجہ سے، کسوف اور خسوف میں فرق نہ کر سکنے کی وجہ سے، یا سوال کے آپشن کو ٹھیک نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہم آسان سے آسان سوال کو غلط کر بیٹھتے ہیں۔ اور ایک سوال جو ہے یہ پوچھا گیا ہے کہ کس صاحبزادے کی وفات کے وقت سورج گرہن ہوا تھا؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم۔ ان کی وفات ہوئی ہے 10 ہجری میں، اس وقت سورج گرہن ہوا تھا۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں کتنا عرصہ قیام کیا؟ تو اس کا درست جواب 7 ماہ ہے۔ یہ سوال بھی کئی مرتبہ پیپر میں آیا ہے۔ میزبان رسول کن کا لقب ہے؟ یہ بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تیسرا سوال جو حضرت ابو ایوب انصاری کے متعلق آیا ہے وہ آپ کا نام ہے، بتا سکتے ہیں کیا نام تھا؟ حضرت خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد بن زید ہے نا؟ یہودیوں کی نسبت یعقوب کے کس بیٹے کی طرف کی جاتی ہے؟ تو وہ یہودا تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے۔ انہی سے آگے جو ہیں جو نسل چلی ہے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل ہے، اور اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبداللہ۔ اسرا کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ، تو اللہ کے بندے حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے۔ سجا نامی عورت نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کا تعلق آپشن میں بنی یربو تھا، اگر یہ نہ ہو تو قبیلہ جو ہے وہ بنو تمیم ہے۔ سجاح نامی عورت، اس نے مسلمہ سے شادی کی،
یہ سوال بھی آ چکا ہے کہ کس نے شادی کی مسلمہ سے، تو وہ سجاح ہے۔ ایک آج کل جو اس کے متعلق سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے، دور صدیقی میں سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ، تو وہ یہی سجاح ہے، سجاح بنت حارث، اس نے دور صدیقی میں سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ باقی مسلمہ، طلیحہ یا اسود، ان کا دعویٰ عہد رسالت میں تھا، تو دور صدیقی میں جس خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ یہی سجاح ہے۔ مسلمہ کذاب سے اس کی شادی ہوئی تھی، پھر حق مہر کے طور پہ مسلمہ نے نماز فجر اور عشاء کو معاف کر دیا اس کی قوم سے، اور شراب اور خنزیر کو حلال کر دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تھا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کے خلاف پھر اعلان جہاد کیا اور خود تشریف لے گئے۔ مقام ابرق ایک جگہ کا نام ہے، یہاں پر آپ نے منکرین زکوٰۃ کو شکست دی ہے۔ بہرحال فتنہ ارتداد حضرت صدیق اکبر کے دور کا فتنہ ہے۔ تو یہاں تک جو سوالات تھے یہ تو آج کے پاسٹ پیپر کے سوالات تھے۔ اب آگے جو سوال ہیں یہ سب وراثت کے ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے سوال بھی ہیں وراثت کے آپ کے پیپر میں پوچھے گئے ہیں، ٹیسٹ میں، انٹرویو والے وہ میں نے ابھی تک اکٹھے نہیں کیے، تو وہ سوال میں نے یہاں پہ شامل کر دیے ہیں۔ یہ کوئی 8-10 سوال ہیں، مزید ممکنہ سوالات شامل کر کے انشاءاللہ میں کل تک ایک اور فائل آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، اس میں وراثت کے آپ کو 50 کے قریب اہم سوال ملیں گے۔ تو ورثاء میں ام الام نانی جو ہے جدہ صحیحہ ہے، کل بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اب الام اس کو جد فاسد کہتے ہیں۔ اب الام جو ہے لفظی معنی ہے اس کا ماں کے باپ، والد، مراد اس سے کون ہوتا ہے جی؟ نانا۔ ورثاء کی 3 قسموں میں اخیافی بھائی کا شمار ہوتا ہے ذوی الفروض میں۔ اخیافی بھائی جو ہیں وہ ذوی الفروض میں آتے ہیں۔ علم وراثت میں بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں، ویسے بھی بھائی نسلی لحاظ سے 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک ہیں حقیقی بھائی۔ حقیقی بھائی تو وہ ہیں کہ ماں باپ ایک ہی ماں باپ سے ہوں دونوں۔ ایک ہیں علاتی بھائی۔ علاتی بھائی جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ والد ایک ہے، مائیں الگ ہیں، ان کو علاتی بھائی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہیں اخیافی بھائی۔ اخیافی بھائی میں یہ ہے کہ والدہ ایک ہے اور والد الگ ہے، کہ ایک جگہ پہ ایک بھائی ہوا، پھر یا شوہر کی وفات ہو گئی یا شوہر نے طلاق دے دی یا کچھ اور ہوا، ماں ایک ہو والد الگ ہوں، تو اس کو اخیافی بھائی کہتے ہیں۔ حقیقی بھائی اور علاتی بھائی جو ہیں ان کا شمار عصبات میں ہوتا ہے، جبکہ اخیافی بھائی کا شمار یہ ذوی الفروض میں ہے۔ اس کا ذکر سورۃ النساء میں ہے۔ وراثت میں مال تقسیم ہونے کے بعد بچ جائے پھر ذوی الفروض کو وہ دیا جائے، اس کو الرد کہتے ہیں۔ یہ رات بھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو مقررہ حصے ہیں وہ ہر ایک کو مل جانے کے بعد پھر بھی مال بچ جائے تو وہی مال دوبارہ ذوی الفروض کو دیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں الرد علی الفروض۔ اس رد کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے وراثت میں اس کو اول کہتے ہیں۔ وراثت کے تفصیلی احکامات سورت میں ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12، اس میں وراثت کے تفصیلی احکامات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ علم المیراث کا دوسرا نام جو ہے علم الفرائض ہے۔ فرائض کا مطلب حصہ بھی ہے، چونکہ اس میں حصوں کا بیان ہے،
اس لیے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ ایک اہم ترین علم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو نصف علم قرار دیا، فإنہا نصف العلم۔ ذوی الفروض یعنی وہ ورثاء جن کے حصے مقرر ہیں، ان کی تعداد 4 ہے، ان کی تعداد 12 ہے، جن میں 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کا حصہ کم ہے، تو عورت کا حصہ تو خود کم ہونا ہے جب عورتیں ہی زیادہ ہیں، تو ذوی الفروض میں 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں، تو حصہ کم تو نہ ہوا، حصہ تو برابر ہوا۔ ہاں یہ ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے اس لیے ان کو کم کم مل رہا ہے، اور مرد 4 ہیں تو ان کو زیادہ مل رہا ہے۔ مخرج یعنی اصل مسئلے کا مقررہ حصوں کے لیے پورا نہ ہونے کی صورت میں سہام میں اضافہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو عول کہتے ہیں۔ مخرج کا مطلب یہاں پہ اور ہے، تجوید میں مخرج کا مطلب جو ہے اور ہوتا ہے۔ مخارج تجوید میں تو یہ ہے کہ کون سا لفظ منہ کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے، صاد کہاں سے ادا کریں، با کہاں سے ادا کریں، جیم کہاں سے، اس کو مخرج کہتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ مخرج کا مطلب کسی کے لیے وراثت کے حصے مقرر کرنا، ہر ایک کا حصہ نکالنا، یہ مخرج ہے۔ باپ کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بیوی کے لیے یہ ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ورثاء زیادہ ہوتے ہیں اور وہ مال ٹھیک سے تقسیم نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر اس صورت میں حصوں میں اضافہ فرض کر لیا جاتا ہے، اس کو عول کہتے ہیں۔ پیچھے جو ہم پڑھا ہے نا رد، یہ اس کا متضاد ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کے ترکہ سے شوہر کو نصف ملے گا، بالکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد، تمہارے لیے نصف ہے تمہاری بیویوں سے اگر ان کے لیے اولاد نہ ہو، چاہے اس شوہر سے چاہے سابقہ شوہر سے، کسی بھی شوہر سے اولاد ہو تو پھر جو ہے شوہر کے لیے ربع ہے، چوتھائی ہے۔ سرے سے اولاد نہ ہو تو پھر اس کے لیے نصف ہے۔ گویا کہ شوہر کے 2 حصے ہیں، اگر اولاد ہو تو ربع ہے، اولاد نہ ہو تو نصف ہے۔ بیوی کے مال سے شوہر کے لیے 2 حصے ہیں، اسی طرح شوہر کے مال سے بیوی کے لیے بھی 2 حصے ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ اگر شوہر کی اولاد ہو تو بیوی کو سمن یعنی 8واں ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کو ربع یعنی چوتھا حصہ۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مفقود الخبر شخص کا مال کتنے سال تک تقسیم نہیں کیا جائے گا؟ 120 سال تک۔ اہم اختلافی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے مفقود الخبر شخص اس کو کہتے ہیں جو لاپتہ ہو جائے۔ لاپتہ شخص شادی شدہ ہو، اس کی بیوی کے متعلق کیا احکامات ہیں، مال کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ تو مال کے متعلق تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں 120 سال، خلاف عقل ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن احتیاط میں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلہ کے حوالے سے سوال آ جاتا ہے، وہ ہے 4 سال، یہی زیادہ بہتر بھی ہے۔ کوئی شخص لاپتہ ہو جائے تو 4 سال کے بعد اس کی بیوی جو ہے اگر چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 4 سال کے بعد زبردستی نکاح کر دیا جائے، اگر بیوی نہیں چاہتی پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو شوہر لاپتہ ہو جائے، پھر امام مالک فرماتے ہیں جب عورت عدالت میں جائے، عورت کو جانا پڑے گا عدالت میں، جب عورت عدالت میں جائے تو اس دن کے بعد سے 4 سال مقرر کیے جائیں گے۔ عدالت میں جانے کے بعد عدالت حکم دے 4 سال کے عرصے میں اگر تو خبر کوئی مل جائے پھر تو اسی کے مطابق ہے، اگر یقینی خبر مل جائے
شوہر مر چکا ہے 4 سال کیا اگر 1 ماہ کے اندر خبر مل جائے تو اس کے بعد بیوی عدت گزار کے آگے نکاح کر سکتی ہے۔ بالفرض 4 سال تک کچھ عطا پتہ نہ چلے زندہ مردہ کے بارے میں، پھر یہ ہے کہ بیوی عدت گزارے 4 ماہ 10 دن، اس کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے۔ وراثت کے احکامات کب نازل ہوئے ہیں؟ 3 ہجری میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ سب سے پہلے انہی کے متعلق احکامات نازل ہوئے، انہی کی وراثت کو اسلامی اصولوں کے مطابق سب سے پہلے تقسیم کیا گیا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دینی بھائی تھے۔ ذوی الفروض کسے کہتے ہیں؟ جن کے حصے قرآن میں متعین ہوں، ان کی تعداد 12 ہے۔ موانع ارث 4 ہیں، رات بھی ہم پڑھے ہیں۔ قتل، کوئی شخص اپنے وارث کو قتل کر دے، مورث کو قتل کر دے، اسی طریقے سے مرتد ہو جائے، اسی طریقے سے غلام ہونا یا اختلاف دارین، یہ 4 جو ہیں موانع ارث ہیں۔ تو یہ کچھ وراثت کے اہم سوالات تھے جو مجھے ملے ہیں، مزید عین ممکن ہے کہ کچھ سوالات ہوں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ وراثت کے حوالے سے 50-60 سوال الگ سے بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس والیوم 1 کلید اسلامیات موجود ہے تو وہاں پر بھی علم معاشیات کے آخر میں وراثت کے چند سوالات موجود ہیں، میں اس کی بھی کوشش کروں گا کہ PDF بنا کے آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔